روزہ پورا کرنے کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے. سورج زمین پہ نہیں آیا، اس نے اپنی کرن کو بھیجا، روشنی کو بھیجا، روشنی نے آ کے دنیا والوں کو جگا کے بتایا کہ وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. رزق تقسیم اس نے کیا، بھیجا کسی اور ذریعے سے. اور یہ میں اکثر یہ ایک بات کہہ دیتا ہوں، بار بار اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ ان دنوں میں آپ کو زیادہ کام آئے گی. آپ ابھی جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کیجئے گا، آپ فزکس کا قانون پڑھیے گا. قانون ہے کہ ماہرین فلکیات نے دیا کہ سورج طلوع پہلے ہوتا ہے، نظر 9.5 منٹ بعد آتا ہے، غروب پہلے ہو جاتا ہے، 9.5 منٹ تک نظر آتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں. ہمارے گردش لیل و نہار، ہمارے نظام شمسی کا تعلق کرنوں کے ساتھ نہیں، سورج کے ساتھ. اس لیے خدا نے کہا اتم الصیام الی اللیل، روزے کو تمام کرو رات کے ساتھ. اتموں کا لفظ ہے، اتمام میں روزہ رات سے ہوتا ہے. یہی اتمام لفظ میں ایک جگہ پہ اور دکھا دیتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمتیں تمام تب ہوتی ہیں جب ولایت داخل ہوتی ہے. روزہ پورا کرنے کے لیے رات کا ہونا ضروری ہے. نعمتیں مکمل کرنے کے لیے ولایت کا ہونا ضروری ہے. جیسے جب تک رات نہ ہو روزے کی تکمیل نہیں ہو سکتی، جب تک ولایت امیر نہ ہو دین کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو جب مکمل دین ولایت علی کے بغیر ادھورا ہے. سبحان اللہ. تو نماز کل دین نہیں، جزو دین ہے. نماز ہے جز. اور اصل میں نماز کو بھی اس لیے مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں اصل میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بچپن میں نماز ماں سکھا دیتی ہے، باپ سکھا دیتا ہے، بڑا بھائی سکھا دیتا ہے، بڑی بہن سکھا دیتی ہے. وہ بچپن میں نماز رٹ لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں، نماز عربی میں ہے. اس لیے ہم جب ساری زندگی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بچپن کی جو رٹی ہوئی ہوتی ہے نا، بندہ جتنے مرضی مشکلات میں چلے جائے نا 2 کا پہاڑا نہیں بھولتا جس نے بچپن میں یاد کی، کیونکہ بچپن کی حفظ کی ہوئی چیزیں ہمیشہ یاد رہتی. نماز ہمیں بچپن میں یاد کروا دی. مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب زبان نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. میں غلط کہوں تو مجھے روک دیجئے گا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے اور دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے. دماغ کدھر پہنچا ہوا ہے؟ دکان، مال، فلاں بندے کے کام کی طرف. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے. لہذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو مانوی نماز یاد کروائی جائے تاکہ بچے کو پتہ تو چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں. چلے میں اس کو 2 یا 3 منٹ میں آپ کو دوں گا، میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں تک یہ بات پہنچ جائے. یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے نا، اللہ اکبر کہنا، یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا. ہینڈز اپ. گرفتاری دے دی. مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا ہے، میرے اللہ میں تیرا مجرم ہوں، تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا، میں نے ملا، تو نے میرے مسجدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جا. میں نہیں آیا، آج میں گھر واپس آ گیا ہوں، یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا. اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع ہو گئی. خدا نے کہا تو جس کے پاس آیا اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں؟ بندے نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین کا رب ہے. تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے؟ مالک یوم الدین. تو دین کے دن کا مالک ہے.
آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں. ایاک نعبد، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے. اچھا چلا آ گیا میرے گھر، کھڑا بھی ہو گیا میری بارگاہ میں، بات بھی شروع ہو ہی گئی ہے. چاہتا کیا ہے؟ ایاک نعبد. کس بات پہ؟ ایاک نستعین. کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم. میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر. کس بات پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم. تجھے پتا ہے وہ رستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المغضوب پہ. تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ علیہم ولا الضالین. خدا کہتا بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، آیا مدت کے بعد ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے تیری، کچھ اور سناؤ. گفتگو اچھی ہو گئی. خدا نے کہا اچھا، بڑا اچھا رہا تجھ سے یہ تعلق، ٹھیک ہے تو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا. اب جھک کے کہا سبحان ربی العظیم. چل کہہ جو دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اب سر سجدے میں رکھا سبحان ربی الاعلی. اب پھر تو نہیں کہیں جائے گا استغفر اللہ ربی واتوب.